الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہماری جہنم سے بچنے کے اعمال سیریز کا ایپیسوڈ 18 ہے، اور آج ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر بات تو بہت ہوتی ہے لیکن عمل بہت کم، اور وہ موضوع ہے پردہ۔ ذرا اپنے دل سے سوال ایک کریں کہ کیا میں پردے اس لیے کرتی ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، یا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو؟ کیونکہ اگر پردہ صرف لوگوں کے لیے ہے تو وہ بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، لیکن اگر پردہ اللہ کے لیے ہے تو انسان تنہائی میں بھی اللہ کے حکم کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یعنی اے ایمان والوں، عورتوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کسی معاشرے کی ایجاد نہیں، کسی خاندان کی مرضی نہیں، یہ صرف پرانے زمانے کی روایات نہیں، یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اور جب اللہ کسی چیز کا حکم دے تو مومن کا کام یہ نہیں کہ وہ پوچھے لوگ کیا کہیں گے، بلکہ مومن کا دل کہتا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، آج ہمیں پردے کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی یہ ہے کہ پردہ صرف ایک چادر، عبایا یا حجاب کا نام ہے۔ یقیناً لباس اور جسم کو شرعی طریقے سے ڈھانپنا پردے کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن پردہ صرف لباس تک محدود نہیں، نگاہ کا بھی پردہ ہے، بات چیت کا بھی پردہ ہے، چال چلن کا بھی پردہ ہے، سوشل میڈیا کا بھی پردہ ہے، اور سب سے بڑھ کر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا بھی پردہ ہے۔ آج ایک لڑکی باہر جاتے ہوئے مکمل پردہ تو کر لیتی ہے، لیکن موبائل کھولتے ہی اپنی تصویر ہر نامحرم کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم گھر سے نکلتے وقت پردے کا خیال رکھتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا پر بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے، جسے سامنے دیکھ کر پردہ کرتی، کیا اس کے سامنے اپنی تصویر آن لائن رکھنا میرے لیے درست ہے؟ اور یہ بات صرف بہنوں کے لیے نہیں، میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے مومن مردوں کو مخاطب کر کے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ پردہ صرف عورت کی ذمہ داری بنا کر مرد کو آزاد نہیں کیا گیا، مرد کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت نے پردہ نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے اپنی نگاہ کھلی رکھنے کا لائسنس نہیں، اپنی نگاہوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ آج سوشل میڈیا نے فتنوں کو ہماری جیب میں پہنچا دیا۔ ایک کلک، ایک سکرول، ایک پروفائل، اور پھر انسان کہتا ہے میں تو بس دیکھ رہا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان بھی اکثر یہی کہتا ہے، بس ایک بار، بس ایک تصویر، ایک ویڈیو، ایک چیٹ، بس ایک لائک، اور بس یہی ایک بار کبھی انسان کو ایسے راستے پر لے جاتا ہے جہاں سے واپسی آنا نامشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پردہ صرف باہر کا نہیں، موبائل کا بھی ہونا چاہیے۔ اپنے فون میں ایسی چیزیں مت رکھیں جنہیں قیامت کے دن دیکھ کر آپ شرمندہ ہوں۔ اپنی فالو لسٹ دیکھیں، اپنی گیلری دیکھیں، اپنے چیٹس دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آج میرا موبائل میرے نامہ اعمال کے طور پر میرے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا میں اسے اللہ کے سامنے کھول سکوں گی؟ یہ سوال دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ ابھی پردہ شروع نہیں کر سکیں تو یہ نہ کہیں اب بہت دیر ہو گئی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ ایک قدم اٹھائیں، آج اپنی نیت درست کریں، آج ایک ایسا لباس چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، آج سوشل میڈیا سے ایک ایسی چیز ہٹا دیں جو حیا کے خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تیرے حکم کی طرف واپس آنا چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھایا ہوا چھوٹا سا قدم بھی بہت قیمتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی پردے کا مذاق اڑائیں تو یاد رکھیں، لوگ چند دن باتیں کریں گے لیکن آپ کو اپنے رب کے سامنے ہمیشہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے اتنا پردہ کیوں؟ آپ کہیں کیونکہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے اور میں اس عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ زمانہ بدل گیا۔ آپ کہیں زمانہ بدل سکتا ہے لیکن میرے رب کا حکم نہیں بدلتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے دل سے کہیں، مجھے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کی فکر ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اور یاد رکھیں، حیا کمزوری نہیں، پردہ قید نہیں، پردہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ پردہ عورت کی عزت کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنی زینت ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ اپنی حدود اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں دوسروں کے پردے کے بارے میں بھی فیصلہ سنانے سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو محبت سے کریں، کسی کو اللہ کے قریب لانا ہو تو حکمت سے لائیں، کیونکہ ہمارا کام کسی کو تذلیل کرنا نہیں، خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کی بھی خیر کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو حیا اور پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے احکام پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔
آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔